السلام علیکم کلاس 3 اردو کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب سادہ بہار نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور اس کا صفحہ نمبر 102 کھولیے۔ صحیح ہے؟ کل کی کلاس میں میں نے آپ کو نظم ہمدردی پڑھایا تھا، جو علامہ محمد اقبال کی ایک مشہور نظم ہے۔ صحیح ہے؟ تو اس نظم کو ہم نے پڑھا تھا اور اس میں ہمیں بہت مزہ آیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک مشہور شاعر ہیں جنہیں ہم اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی نظمیں لکھی۔ نظم ہمدردی آپ کی سلیبس میں موجود ہے۔ اس نظم کو ہم پڑھیں گے، ایک دفعہ میں پھر پڑھاؤں گی اور پھر اس کو بہت انجوائے کر کے ہم پڑھیں گے۔ صحیح ہے بیٹا؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، نظم ہمدردی کے اوپر آئیں گے، پیج کے اوپر نظم ہمدردی میں تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایک بلبل ہے جو درخت کی ٹہنی پر بیٹھی ہوئی ہے اور بہت ہی اداس ہے، اور اس کے سامنے جگنو کہیں ہیں پاس ہی، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ بلبل کتنی پریشان ہے۔ اب اس نظم میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے بھائی، بلبل کیسے کہاں پر ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیسے بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ٹہنی ہے، یہ درخت کی ٹہنی ہے اور اس کے اوپر بلبل ایک اداس سا بیٹھا ہوا ہے، غم زدہ سا بیٹھا ہے۔ صحیح ہے؟ کہتی تھی کہ رات سر پر آئی، اور سوچتی تھی کہ رات ہو گئی، اب کیا ہوگا۔ اڑنے چگنے میں دن گزارا، میں نے پورا دن اڑتے اڑتے چگتے چگتے گزار دیا، مجھے رات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات آ رہی ہے۔ پہنچوں کس طرح آشیاں تک، اپنے گھر تک کیسے پہنچوں۔ آشیاں کہتے ہیں گھونسلہ، گھر، پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے اور انسانوں کا گھر ہوتا ہے۔ ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا، اب ہر چیز کالی ہو گئی ہے، آسمان کالا ہو گیا ہے، اندھیرا اندھیرا ہے۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، بلبل یہ سوچ کے آہوزاری کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا پاس ہی سے بولا، جو اسی درخت کے اوپر کہیں تھا، وہ بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، میں موجود ہوں اور اب تمہاری مدد کے لیے اپنی جان اور دل دونوں حاضر کرتا ہوں، تم جیسا چاہو مجھ سے کام لے لو۔ کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اگرچہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوں جو درختوں کے اوپر چڑھتا ہوں، کیا غم ہے تمہیں، کیوں غم ہو رہا ہے، تم جو رات ہے اندھیری کی، یہ رات اندھیری ہے، تم غم نہ کرو، میں راہ میں روشنی کروں گا، میں تمہارے راستے میں روشنی کرتا رہوں گا۔ اگر تمہیں گھر جانا ہے تو تمہارے گھر تک تم مجھے گھر کا راستہ بتانا اور میں آگے آگے چلوں گا اور روشنی کرتا ہوا چلوں گا، تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی اور تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، اللہ نے جو یہ میرے اندر مشعل دی ہے نا، یہ روشنی جو میرے اندر سے پھوٹ رہی ہے، یہ اللہ نے مجھے دی ہے۔ چمکا کے مجھے دیا بنایا، مجھے ایسا بنا دیا کہ جیسے دیا ہوتا ہے اندھیرے میں، جب لائٹ چل جاتی ہے تو ہم مٹی کے پیالے میں تیل ڈال کر اور جو ہے کاٹن یعنی کہ روئی ڈال کر اس کو گیلا کرتے ہیں اور اس کو ماچس دکھاتے ہیں تو وہ جلنے لگتا ہے، تو وہ دیا بن جاتا ہے۔ تو مجھے دیا کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں، انہی کو لوگ یاد رکھتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ کن لوگوں کو آتے ہیں جو کام دوسروں کی، یعنی کہ جو دوسروں کی پریشانی میں ان کے کام آتے ہیں، ان کو جو ہے راستہ دکھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو دنیا میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کیڑا کسی کی مدد کرے، چاہے وہ کوئی جانور کسی کی مدد کرے، کوئی انسان کسی کی مدد کرے، تو جو بھی ایسا کرے گا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس کا نام ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ فلاں نے ایسا میں ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم پریشان تھے، اب یہ بلبل جو ہے جب بھی یاد کرے گا
اپنی پریشانی کو کسی سے تذکرہ کرے گا تو یہی کہے گا کہ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا اور مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو میری مدد جو ہے ایک جگنو نے کی تھی، اور اس جگنو نے مجھے راستہ دکھا کر میرے کام آیا تھا، مجھے میرے گھر پر پہنچایا تھا۔ صحیح ہے، ہم بھی ایسے لوگوں کا راستہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا، ہم جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے امی ابو ایسے ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے نظم ہمدردی کا ٹائٹل بنایا ہوگا، یہ تصویر بنائی ہوگی، ایسی اچھی سی تصویر بنائیے گا، اور میں نے پھر آپ کو کہا تھا اس کے الفاظ مانیے جو آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، صحیح ہے، تنہا کہتے ہیں اکیلا، سر پر آئی یعنی قریب آ گئی، کوئی پریشانی، کوئی چیز، کوئی شخص آپ کے قریب آ گیا۔ آشیاں گھر یا گھونسلہ، آہوزاری رونا، پریشانی میں رونا دھونا۔ مشل روئی کے روشنی کے لیے جلائی جانے والی بتی، جیسے موم بتی، جیسے لکڑی میں کپڑا باندھ کر اس کو جلا کے اس کی روشنی کرنا، لکڑی کو جلانا۔ دیا چراغ، صحیح ہے، دیا یعنی مٹی کے برتن میں تیل بھر کر روئی سے اس کو گیلا کر کے جلانا چراغ کہلاتا ہے، اس کو دیا بھی کہتے ہیں۔ جہاں دنیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جہاں بنایا ہے، اتنی بڑی دنیا بنائی۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپی میں کر لیا ہوگا، صحیح ہے، سب بچوں نے کر لیا، پوری کلاس کے بچوں نے کر لینا چاہیے۔ اب جو آج کی کلاس میں آپ کو کام کروا رہی ہوں یہ ہیں معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے، یعنی جو صحیح جواب ہوگا اس میں آپ نے دائرے میں رنگ بھرنا ہوگا اور اس کو اس خالی جگہ میں لکھنا ہوگا۔ اب پہلا سوال کیا ہے؟ درخت پر ڈیش بیٹھا تھا، درخت پر طوطا بیٹھا تھا، کوا بیٹھا تھا، جگنو بیٹھا تھا یا بلبل بیٹھا تھا؟ تو درخت پر کون بیٹھا تھا؟ بلبل بیٹھا تھا۔ تو بلبل کے دائرے میں ہم کلر کریں گے، بلو کلر کریں گے آپ، اور یہاں پر آپ آج کی ڈیٹ لکھیں گے 20/4/2021، صحیح ہے، یہ آپ نے ڈیٹ لکھ لی، اور آپ نے کیا لکھنا ہے؟ درخت پر بلبل بیٹھا تھا، بلبل یعنی چڑیا بیٹھی تھی۔ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ بلبل ڈیش تک جانا چاہ رہا تھا، کہاں تک جانا چاہ رہا تھا؟ میدان تک، آشیاں تک، چھت تک یا پہاڑ تک؟ آشیاں کہتے ہیں اپنے گھر تک جانا چاہ رہا تھا، میدان تک جانا چاہ رہا تھا، یا کسی چھت پر جانا چاہ رہا تھا، یا کسی پہاڑ پر؟ تو بلبل آشیاں تک جانا چاہ رہا تھا، تو آپ آشیاں کے اوپر کلر کریں گے ایسے 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 بلو سے، اور یہاں پر آپ لکھ دیں گے آشیاں، صحیح ہے۔ پھر تیسرا ہے ڈیش نے بلبل سے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، کس نے کہا؟ گلہری نے، جگنو نے، کوے نے یا مینا نے؟ کس نے کہا تھا؟ کیڑا ہوں میں کیڑا ہوں میں اگرچہ میں گھر آیا، یہ بات کس نے کہی تھی؟ گلہری نے، جگنو نے، کوے نے یا مینا نے؟ تو جگنو نے کہی تھی، تو جگنو کے اس پہ ہم کلر کریں گے اور خالی جگہ میں لفظ لکھیں گے جگنو نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر نمبر 4 ہے جگنو بہت ڈیش تھا، جگنو بہت غصیلا تھا، رحم دل تھا، بدمزاج تھا یا خود غرض تھا؟ جگنو بہت رحم دل تھا، تو رحم دل میں ہم کلر کریں گے بلو کلر سے، اور رحم دل ہم ادھر لکھ لیں گے، صحیح۔ یہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے، الفاظ مانی کے بعد یہ والا کام آپ اپنی کاپی میں کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ہم پیج پلٹتے ہیں اور ہم سوال جواب پر آئیں گے، صحیح ہے، سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور 2 سوال ہم آج کے دن کریں گے، صحیح ہے، پہلا اور دوسرا کریں گے، باقی کام ہم اگلی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو اس نظم کے شاعر کا نام ہر بچے کو آتا ہے، ڈاکٹر محمد اقبال۔ بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ بلبل درخت کی ٹہنی کے اوپر بیٹھا تھا، شجر کی ایک تنہا شجر کی ٹہنی پر بیٹھا تھا، صحیح ہے۔ پہلا تو سوال ہم لکھتے ہیں اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ پہلے ہم کیا کریں گے بیٹا؟ بورڈ پر چلتے ہیں،
اور سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سوال جواب. صحیح ہے، یہ ہیڈنگ ڈال دی ہم نے. اب پہلا سوال لکھیں گے، اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ صحیح ہے. آپ بتائیں اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس نظم ہمدردی کے شاعر کا نام نظم ہمدردی کے شاعر کا نام ڈاکٹر محمد اقبال ہے. صحیح ہے. اس نظم ہمدردی کے شاعر کا نام ڈاکٹر محمد اقبال ہے. صحیح ہے. اب سوال نمبر 2 کیا ہے اس سبق کا؟ بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ سوال نمبر 2، بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ اب بتائیں بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ بلبل شجر پر تنہا کی ٹہنی پر تنہا بیٹھا تھا. بلبل شجر کی ٹہنی پر تنہا بیٹھا تھا. صحیح ہے بیٹا. بلبل شجر کی ٹہنی پر تنہا بیٹھا تھا. ٹہنی کہتے ہیں لکڑی، جو درخت کی لکڑی ہوتی ہے اسے ٹہنی کہتے ہیں. تو بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ درخت کی ٹہنی پر تنہا بیٹھا تھا. سوال کیا ہے؟ بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ بلبل شجر کی ٹہنی پر تنہا بیٹھا تھا. یہ 2 سوال اور معروضی خالی جگہ آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے. صحیح ہے. اس کا میں ہوم ورک جو ہے اس کی ڈائری نیچے نوٹ لکھ کر بھیج دوں گی. یہ دونوں کام آپ نے اپنی کاپی میں کر لینا ہے. کل کی کلاس میں آگے کا کام کروائیں گے. اتنے آپ نے معروضی خالی جگہ کرنی ہے اور یہ 2 سوال کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے. پہلا سوال ہے، اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس نظم ہمدردی کے شاعر کا نام ڈاکٹر محمد اقبال ہے. بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ بلبل شجر کی ٹہنی پر تنہا بیٹھا تھا. صحیح. 2 سوال اور خالی جگہ آپ نے اپنی کاپی پہ کر لینا ہے. اور ٹائٹل اور الفاظ معنی آپ نے کر لیے ہوں گے. جب یہ سبق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس ویک میں، تو پھر میں آپ کی کاپیز چیک کرنے کے لیے منگاؤں گی. صحیح ہے بیٹا. سب کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی بات ایسی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ اب آپ کا لیکچر نمبر 6 جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.